السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قصہ نمبر 9 حصہ نمبر 3۔ نکاح خواں آئیں گے، تم نے ان کے سامنے ہاں کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پہلے دن کے بعد وہ آج تیسرے روز اس کے سامنے آیا تھا۔ خدا کے لیے بس کر دو یہ کھیل۔ محرمہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور سسک اٹھی۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ ورنہ ساری عمر اس کمرے میں گزار دو، تب بھی تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ وہ سختی سے بولتا اسے بے حد ظالم لگا۔ تم نے بدلہ لینا ہے تو آقا جان سے لو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے کہا نا، نکاح نامے پر 3 عدد سائن اور ہاں، بس اس کے علاوہ کوئی بحث نہیں۔ وہ محض اتنا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ عورت محرمہ کے پاس ہی تھی۔ کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈال رہی ہو بی بی؟ غلط کاری تو نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، نکاح پڑھوا رہا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو محرمہ کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ تو تم کیوں نہیں پڑھوا لیتی نکاح؟ اتنا ہی ثواب کمانے کا شوق آ رہا ہے تو؟ وہ اس پر چلائی تھی۔ پھر تو بس ایک ہی بات جانتی ہوں، نیت کر کے دل سے مان کے نکاح کرو گی تو یہ نکاح جائز ہوگا، لیکن اب بھی اگر تم زبردستی مجبور کرنے پر حامی بھرو گی اور وہ بیوی مان کر تمہارے پاس آ گیا تو سوچ لو پھر۔ ناجائز تعلق نبھانے آسان نہیں ہوا کرتے بی بی، دل سے مان کر نکاح کر لو۔ جب کبھی موقع ملا نکلنے کا تو جو دل چاہے فیصلہ کر لینا۔ اس نے ایک اور سوچ، پتہ نہیں صحیح تھی یا غلط، محرمہ کے منتشر اور تھکے ہوئے ذہن کو تھما دی۔ اور وہ واقعی جب تک محرمہ کی دلی رضامندی نہ ہوتی یہ نکاح جائز ہی کہاں تھا، نہ اس کے ولی پاس سے نہ گواہگان، اور ایسے میں اگر واقعی وہ حق جتانے اس کے پاس آ جاتا تو؟ وہ لرز اٹھی، گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ زور زور سے رونے لگی۔ اسے یاد آیا 10 دنوں بعد وہ طلال کی دلہن بننے والی تھی، مگر نہیں، ہارنا اس کا مقدر تھا۔ افندی ہاؤس میں تو گویا صف ماتم بچھ چکی تھی۔ ملاحہ اور فرزین کی سہیلیوں کو ڈھولک کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ آغا جان کی خرابی طبع کا بہانہ کر کے تائی جان تو بستر پر ہی پڑ گئی تھی۔ ہر وقت محرمہ محرمہ، پھر ہائے ہائے کی پکار۔ ملاحہ نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا، وہ بھی محرمہ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ محرمہ اب کہیں نہیں ہے۔ مرے ہوئے پر تو صبر آ جاتا ہے، زندہ بچھڑے ہوئے پر نہیں۔ مجھے تو موہت اور اس کی ماں پر شک پڑتا ہے مبین صاحب، انہوں نے ہی غائب کرایا ہوگا میری محرمہ کو۔ وہ آج روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا بچوں کی سی باتیں کر رہی ہو صدیقہ؟ وہ ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نرمی سے ٹوٹ کر بولے۔ اسی نے کبیر کو بلایا تھا فیکٹری، وہ 10 منٹ لیٹ ہوا۔ ادھر میری بیٹی غائب ہو گئی، وہ آفس کے کام سے شہر سے باہر تھا۔ صدیقہ، آفس ریکارڈ موجود ہے، میں نے وہاں سے بھی پتہ کروایا ہے جہاں موہت موجود تھا، انہوں نے رسان سے کہا۔ آپ نہ مانیں مگر ان دونوں کے علاوہ پوری دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے مبین صاحب۔ وہ بضد تھی۔ محرمہ کو اغوا کر کے انہیں کیا حاصل صدیقہ؟ وہ تھکے تھکے انداز میں بولے تو وہ رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا مبین، میری بیٹی مجھے لا کر دیں۔ ہائے میری بچی، نہ جانے کس حال میں ہوگی، میری نازوں پلی، یا اللہ کن ظالموں کے ہاتھوں چڑھ گئی۔ تو اپنا رحم کرنا الہی، آمین۔ مبین صاحب نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے صدق دل سے کہا تھا۔ نمیر، یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ کال ملتے ہی تیز لب و لہجے میں وہ اتنے یقین سے بولی کہ اپنی کرسی پر آرام و کیفیت میں بیٹھا نمیر وقار افندی بے اختیار سیدھا ہوا بیٹھا۔ پھر اس کے الفاظ کا مطلب سمجھ میں آتے ہی ڈٹائی سے ہنستے ہوئے بولا، کس حرکت کی طرف اشارہ ہے تمہارا؟ محرمہ 2-3 روز سے گھر سے غائب ہے نمیر، وہ دانت پیس کر بولی۔ در حقیقت وہ شاکڈ تھی، وہ اب غصے میں بھی تھی۔ اچھا، تو تمہارا ذری خیال یہ ہے کہ محترمہ میرے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ نمیر نے ٹھیکے لہجے میں پوچھا تو وہ لمحہ بھر کو چپ ہو گئی۔ تو کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا سومی، تمہارا اس سارے معاملے سے کیا لینا دینا ہے؟ فضول میں اپنا خون جلا رہی ہو۔ وہ اسے ٹال رہا تھا، سومیہ کو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر تم نے ایسی حرکت کی ہے تو تمہیں شرم آنی چاہیے نمیر، بدلہ لینے کے لیے تم نے ایک کمزور لڑکی کو نشانہ بنایا۔ وہ تعصب سے بولی، بدلہ لینے کے لیے وار ہمیشہ کمزور جگہ پر ہی کیا جاتا ہے۔ وہ مطمئن تھا، ہاں، جیسے افندی ہاؤس والوں نے کیا تھا تمہاری ماں پر، کیونکہ وہ وقار افندی کی کمزوری تھی، اور اب تم بھی اسی انداز سے ان سے بدلہ لے رہے ہو۔ ہوں تو ایک ہی خون نا، وہ سلک کر بولی۔ تو نمیر افندی کے دل کو کسی نے کند چھری سے ذبح کیا، برے کے ساتھ برا نہ ہو تو اسے سمجھ کیسے آئے سومیہ جی؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ بس کرو نمیر، خدا کے لیے تم ہی بارش کا پہلا قطرہ بن جاؤ، ختم کر دو اس دشمنی کو۔ وہ زچ آ
گئی تھی، سالوں ہو گئے تھے آتش مزاج کو سمجھاتے، مگر وہ آج بھی دشمنی کے اسی درجہ پر فائز تھا۔ مر جاؤ یا مار ڈالو والا اصول اپنائے، کر دیا بس، ختم کر دی دشمنی، اب خوش؟ وہ ایک دم سے بولا تو سومیا چپ رہ گئی۔ تو پھر مہرماں کہاں ہے؟ میرے پاس نہیں ہے، وہ سکون سے پور لہجے میں بولا۔ اب نہیں ہے یا پہلے بھی نہیں تھی؟ سومیا اسے گلوانا چاہ رہی تھی۔ تم کیا مجھ پر انویسٹیگیشن آفیسر لگی ہوئی ہو؟ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ تمہارے اندر افندی ہاؤس والا کوٹیج ہے نمیر، وہ بھی تمہاری طرح ظالم ہے، انسان کی قدر نہ کرنے والے۔ وہ تپی۔ جواباً نمیر نے ہنس کر اسے اور تپایا۔ مگر انا اور ضد کے کھیل میں بدلہ تو شاید جیت جائے، مگر ہار صرف مہرماں کا مقدر بنے گی نمیر، جو بالکل بے قصور ہے، زرنگار وقار افندی کی طرح۔ سرسراتے لہجے میں اس نے کہا تو وہ ڈٹائی سے بولا، یہ دنیا کا قانون ہے، سزا ہمیشہ بے گناہ کو ہی ملتی ہے ڈیئر، تم ہی کچھ تبدیلی لے آتے، ہاتھی کے پاؤں میں پاؤں رکھنا ضروری تھا کیا؟ اچھا بس، اب بس کرو، بور ہو رہا ہوں میں، دوست تم ہو میری، اور فیور مہرماں افندی کی کر رہی ہو؟ وہ فوراً ہی بد مزاج سا نمیر بن گیا تھا۔ سچ بتاؤ نمیر، خیریت سے ہے نا مہرماں؟ سومیا نے ملتجانیہ پوچھا تو قدرے توقف کے بعد وہ بولا، خیریت سے ہی ہوگی، مگر میرے پاس نہیں ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ سومیا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، ریڈ کراؤ پولیس کی، شاید نکل ہی آئے تمہاری مہرماں افندی یہاں سے، وہ غصے سے بولا اور لائن ہی کاٹ دی۔ اس کے ہونٹوں پر محفوظ سی مسکراہٹ تھی۔ مہرماں افندی، صدیقہ بیگم، اب پتہ چلے گا تمہیں کہ ایک طوائف کا بیٹا بطور داماد کیسا محسوس ہوتا ہے اور ایک طوائف زادے کی ساس ہونا کیسا لگتا ہے۔ آج بہت عرصے بعد اس کا کھل کر کہا لگانے کا دل چاہ رہا تھا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرانے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ 3 روز یوں ہی گزر گئے اور آج چوتھے روز کی شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب افندی ہاؤس میں لینڈ لائن پر کال آئی، جو اتفاق موہت نے ریسیو کی۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا۔ جی ہاں، جی بالکل یہی گھر ہے۔ فطری طور پر سب ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، میں 2 منٹ میں آتا ہوں، آپ ذرا دھیان رکھیے گا، وہ بجلت بولا تو فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ کس کا فون تھا موہت؟ مبین صاحب اور سہیل افندی اس کے پاس آ گئے تھے۔ کسی نے ایک اشارہ دیا ہے مہرماں کے لیے، میں پتہ کر کے آتا ہوں، وہ تیزی میں تھا، میں ساتھ چلتا ہوں۔ مبین صاحب کی شفقت پدری نے جوش مارا۔ پکی اطلاع نکلی تو آپ کو بتاؤں گا تایا جان، ابھی فی الحال مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ سمرا ناراض نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے نظر چراتا باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے کبیر کو آواز لگائی تھی۔ وہ دونوں اسپتال کے استقبالیہ پر پہنچے۔ موہت نے اسپتال سے آنے والی کال اور مریضہ کے متعلق بتایا تو نرس ان کے ساتھ چل پڑی اور انہیں کمرہ دکھا کر لوٹ گئی۔ موہت نے بے ساختہ کبیر کی طرف دیکھا۔ تم یہیں ٹھہرو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جی بہتر۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر سے لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ موہت تھم سا گیا۔ آپ؟ ڈاکٹر نے ان دونوں پر نظر ڈالی۔ جی، میں مریضہ کا کزن ہوں، افندی ہاؤس سے، موہت نے تعارف کرایا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ 3 روز پہلے کوئی اس لڑکی کو زخمی حالت میں یہاں چھوڑ گیا تھا۔ سر پر چوٹ آئی تھی اندرونی، جس کی وجہ سے وقتی طور پر اس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے طبیعت سنبھلی تو سب یاد آ گیا۔ اسی نے نمبر دیا تھا گھر کا، میں نے ہی اطلاع دی ہے آپ لوگوں کو، ڈاکٹر نے تفصیل بتائی تھی۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ موہت نے محتاط انداز میں پوچھا۔ کبیر کو بھی شک ہی تھا کہ کوئی اور نہ ہو۔ مہرماں افندی ہی نام ہے نا آپ کی کزن کا؟ وہ مسکرائی تو ایک نظر اسے دیکھ کر موہت فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا اور سامنے ہی بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے مہرماں موجود تھی۔ موہت کو دیکھ کر بے اختیار سیدھی ہو گئی۔ مہر؟ موہت نے بے ساختہ اسے پکارا تو وہ رو دی اور پھر روتی ہی چلی گئی، بآواز بلند، خود پر سے قابو کھو دیا، موہت کا ہاتھ تھام کر جیسے اپنی تمام پونجی لوٹا آئی ہو۔ تائی جان نے جب سے سنا کہ موہت کو مہرماں کے بارے میں کسی نے اطلاع دی، تب سے ان کے دل کو پر لگے ہوئے تھے۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، خود جانے کے بجائے اسے بیچ دیا، وہ کہاں کا سگا ہے ہمارا؟ جو بھی بات ہوگی وہ اطلاع دے دے گا صدیقہ، اللہ سے رحم مانگو۔ وہ خود بھی دل ہی دل میں محو مناجات تھے، انہیں جھڑک دیا، مگر ماں کے دل کا سکون کہاں؟ کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی، یا اللہ مہرماں خیریت سے ہو، میری بیٹی پر اپنا رحم کرنا مولا۔ ان کا دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی تو مہرماں کو لگا اس کی جان نکلنے والی ہے، آنے والی قیامت کا وہ صرف اندازہ ہی کر
کر سکتی تھی۔ وہ موہد کی کوہنی دبوچے خوفزدہ سی کیفیت میں اندر کی طرف بڑھی اور موہد آفندی خاموش تھا، بے حد خاموش۔ اس نے تمام راستے ایک بھی لفظ محرمہ سے نہ پوچھا تھا۔ تائی جان محرمہ کو دیکھتے ہی چیخ کر اس کی طرف لپٹی تھی۔ سر پر بندی پٹی اور پٹی کلائی پر لپٹی ہوئی تھی۔ محرمہ ماں سے لپٹ کر جو روئی تو پھر جیسے آسمان بھی اشکبار ہو گیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل ہوا سے بیگانی زمین پر پھسلتی ان کے بازوؤں کے گھیرے سے نکلتی چلی گئی۔ مبین صاحب نے بے قراری سے اپنی راج داری کو سنبھالا تھا۔ موہد اچڑتی نگاہ ہوش و حواس سے آری صوفے پر لپٹی محرمہ پر ڈالنے کے بعد اب آغا جان سمیت ان سب کو محرمہ کے شدید ایکسیڈنٹ اور اس کے بعد وقتی طور پر یادداشت گم ہو جانے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ آغا جان سمیت محرمہ کے والدین کا اعتماد پھر سے لوٹنے لگا کہ ان کی عزت سلامت رہی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر۔ طلال کو خبر ملی تو وہ اڑتا ہوا آفندی ہاؤس پہنچا۔ کہاں سے، کب، کیسے، وہ ملاحہ سے مارے تحیر اور بے یقینی کے سوال پر سوال پوچھتا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر اسے ساری تفصیل بتائی تو سکون کی لہر طلال کے تن من کو بھگو گئی۔ محرمہ آفندی بالکل خیریت سے تھی۔ کہاں ہے وہ ملاحہ؟ مجھے ملنا ہے اس سے، وہ بے قرار ہوا۔ ایک منٹ ٹھہریں، میں ذرا دیکھ کر آتی ہوں۔ آپ بھی سو نہ رہی ہوں، آپ دیکھیں، ایک ہی خاموشی طاری ہے ان پر۔ ملاحہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ محرمہ کے لوٹنے کا سکون تو جو تھا ہی سو تھا، مگر گزرے 4 دن اب سب کے چین و آرام اور اعتماد کو بری طرح مجروح کر گئے تھے۔ اس کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ تم پتہ کر کے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ملاحہ سر ہلاتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ ابھی فوری طور پر اس عروس جان سے مل کر اسے تسلی دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اگر وہ ان 4 دنوں میں برے حالات سے گزری تھی تو وہ بھی کانٹوں کے بستر پر سویا تھا۔ اوپر سے گھر والوں کا رویہ جو کسی بھی صورت ایک اغوا شدہ لڑکی کو بہو بنانے کو تیار نہ تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو تائی جان محرمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ابھی زبردستی اسے دلیے کا پیالہ کھلا کر فارغ ہوئی تھی۔ ملاحہ ہلکے سے جوش کے ساتھ مسکراتی ہوئی محرمہ کے پاس بالکل پاس جا کر ٹک گئی۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبایا اور مسکرا کر بولی، آپی، طلال بھائی آئے ہیں۔ تائی جان نے تشکر بھری سانس لی۔ ان حالات میں داماد کا ساتھ دینا اور بھرپور اعتماد رکھنا شکر گزاری کے زمرے میں ہی آتا تھا۔ محرمہ کی پوری جان جیسے اس کی آنکھوں میں سمٹ گئی، چہرے پر ایک خوفزدہ سی کیفیت، سپیٹ پڑتا رنگ اور ایک جھٹکے سے ملاحہ سے اپنا ہاتھ چھڑانا۔ کون طلال؟ اس نے بڑی بیگانی سے پوچھا تھا۔ ملاحہ کی آنکھوں ہی نہیں چہرے پر بھی تحیر اتر آیا۔ طلال بھائی، ان سب کی شادی ہونے والی ہے آپی، اس نے بے ساختہ یاد دلایا۔ مل لو بہرو، بہت پریشان رہا ہے وہ بھی، بڑی بھاگ دوڑ کی ہے اس نے، تائی جان نے پیار سے کہا، مگر وہ تکیہ سیدھا کرتی لیٹ گئی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا ملاحہ، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو ملاحہ پریشانی سی ماں کا منہ دیکھنے لگی۔ ایسے مت کہو محرمہ، وہ برا محسوس کرے گا، تمہاری فکر میں ہی بھاگا چلا آیا ہے نا، تائی جان نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ ملنے آئے گا تو مجھے برا محسوس ہوگا امی، اسے واپس بھیج دیں، وہ درشتی سے بولی تو ملاحہ خائف سے ہو کر اٹھ گئی۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں کہہ دیتی ہوں ابھی سو گئی ہیں۔ اس سے جھوٹ مت بولو، وہ پھر آئے گا، اسے صاف کہہ دو کہ میں اسے ملنا نہیں چاہتی۔ محرمہ نے اسے ٹوک دیا صاف آواز میں، سارے آنسو جیسے وہ قید خانے میں ہی بہا آئی تھی۔ اب تو صرف فیصلے ہی کرنے تھے اور جو فیصلہ کرنا ہی نصیب ٹھہرے ہوں، ان پر رونا بے سود ہوتا ہے کہ ان پر مہریں اوپر سے ثبت ہو چکی ہوتی ہیں۔ ملاحہ آزردہ سی کمرے سے نکل گئی۔ تائی جان نے خفکی سے محرمہ کو دیکھا۔ ایسے مت کرو مہرو، اس کے دل میں خیال کیا آئے گا؟ خیال ہی تو نکالنا چاہ رہی ہوں امی، وہ اسی بے تاثر انداز میں چھت کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ الجھ سی گئی۔ سر پر تھوڑی کے نیچے سے گزر کر باندھی گئی سفید پٹی کے بیچ اس کا چہرہ زرد، بہت زرد لگتا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہفتہ بھر رہ گیا ہے شادی میں اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ہاں امی، کیونکہ میں اس حقیقت کو سمجھ چکی ہوں کہ ہر زمین پر ایڑیاں رگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہر زمین سے آب زمزم نہیں نکلتا۔ میں نے بھی قسمت سے ضد لگانا چھوڑ دی ہے۔ وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ تائی جان کو خوف محسوس ہوا۔ اس کے سر میں چوٹ کی وجہ سے 3 دن تک اس کی یادداشت متاثر رہی تھی۔ کہیں اس چوٹ کا اثر دوبارہ سے تو نہیں ہو رہا؟ مبین سے کہتی ہوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، انہوں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تم آرام کرو، وہ اٹھ گئی تھی۔ لائٹ بند کر کے جائیں امی، میں اندھیرے میں رونا چاہتی ہوں، محرمہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتی باہر نکل گئیں اور ان کے باہر نکلتے ہی محرمہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اپنے تمام خساروں
मोहत, मैं तुम्हें एक टाइम पीरियड दिया हुआ था, अगर तुम याद हो तो। समरा ने इसे घेरना चाहा। वो उजलत में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो टाई की नॉट सही करता, आईने के सामने खड़ा बाल बनाते हुए आईने में इन्हें देखते हुए मुस्कुराया। कौन सा टाइम पीरियड मामा, और किस काम के लिए? शाबाश, इन्होंने गहरी सांस भरी। यानी तुम्हारे लिए इस मामले की कोई अहमियत ही नहीं। जिस तरफ मेरा सारा ध्यान रहता है, वो कुफ्ती से बोली। वो खुद पर परफ्यूम छिड़कर इनकी तरफ आया। मेरी प्यारी मामा जान, ऐसा कौन सा मामला है, जरा मेरी याददाश्त भी तो दस्तक दें। इन्हें शानों से थामकर मुस्कुराते हुए वो पूछ रहा था। तुम्हारी और सोमिया की शादी का, वो मुस्कुराकर बोली, मगर साथ ही अपने शानों पर इसके हाथों की हल्की पड़ती गिरफ्त को भी इन्होंने फौरन महसूस कर लिया। तुमने वादा किया था मोहत कि तुम सोचोगे इस बारे में। इन्होंने जल्दी से इसे याद दिलाया। बस मामा, टाइम ही नहीं मिला। हाथ हटाकर पलटते हुए वो इनकी बात हंसी में उड़ाकर हैंगर पर से कोट उतारकर पहनने लगा। तो टाइम निकालो मोहत, बल्कि मैं तो कहती हूँ सोचने की जरूरत ही क्या है, तुम बस फैसला कर लो। इन्होंने गोया चुटकी बजाकर हल निकाल लिया था। वाह, वो फिर से हंसा। यानी शादी जैसे अहम मामले के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। वाह वाह, वो गोया सर दन रहा था। खैर, यूं लटकाने की भी जरूरत नहीं। इन्होंने नाक भौवें चढ़ाई। आप बेफिक्र रहें, नहीं लटकाऊंगा और जल्द ही पार लगा दूंगा। वो इन्हें यकीन दिला रहा था। अपना मोबाइल और चाबियां उठाई। मुझे तो तुम्हारे इरादे मशकूक लग रहे हैं मोहत, इन्होंने इसे घूरा था। अरे वाह, नजूमी हो गई हैं आप तो। को मत, और जल्दी करो कोई फैसला। मैं नहीं चाहती इस घर में छाई नहुसत हमें भी अपने लपेट में ले ले। इन्होंने इसे झिड़का। इनके लबो लहजे में और हम बोल रहे थे। कम ऑन मामा, आप कब से इतनी वहमी हो गई हैं? वो इन्हें बहला रहा था, मगर वो असरदा होने लगी। पता नहीं मोहन, इस घर से मुझे कभी भी सुख नहीं मिला। इनसे कटकर इन लोगों से दूर रहे तो दिल का सुकून था। इनसे राब्ता होते ही जैसे दोबारा आंधियों की जद में आ गए हैं हम लोग। अब इनकी बारी है मामा, वो बेसाख्ता बोला था। समरा ने इसे देखा। ऑफिस जाने के लिए मुकम्मल तैयार हालत में वो बेहद मुकम्मल लग रहा था। इन्होंने बेइख्तियार माशा अल्लाह कहा, फिर इसे टोक दिया। अगर तुम महरमा वाले वाक़े का जिक्र इतने तंजिया अंदाज में कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है मोहत। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ अच्छा हो रहा है, मगर पास औकात बद्दुआ देने की नहीं, महज सब्र करने की ज़रूरत होती है, और दूसरे बंदे पर वो सब्र बहुत भारी पड़ जाता है। इसने लापरवाही से कहकर शाने उचकाए। अल्लाह सब पर रहम करे और सबको हिदायत दे, समरा ने दुआ की थी। फिर कुछ पढ़कर मोहत पर फूंक मारी और बोली, मैं सोमिया के मामले में बिल्कुल संजीदा हूँ मोहत। तो ये इसके लिए जादू भरी फूंके मार रही हैं मुझ पर? वो मसनूई तहरीर से बोला। नहीं, इन्हें हंसी आ गई। शट अप, आई एम सॉरी मम्मा, वो संजीदा हुआ। मैं सोमिया के मामले में बिल्कुल भी संजीदा नहीं हूँ। आप इसके लिए कोई और अच्छा सा लड़का देख लें। आज इसने कह ही दिया था। समरा ने शाह की नज़रों से इसे देखा। प्लीज़ मामा, आप जानती हैं मैं क्यों कह रहा हूँ। मेरे तमाम प्रॉब्लम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है और मैं सोमिया को इस माहौल का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। इसने साफ गोई से कहा और झुककर इनसे प्यार लेते हुए इनके साथ ही कमरे से बाहर की तरफ चल पड़ा। जानने के लिए देखते रहिए ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 9 हिस्सा नंबर 4।